بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی خدا داد صلاحیتوں کی بدولت پورے علاقے میں پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی شخصیت اتنی مسحور کن تھی کہ جو بھی ان کو دیکھتا ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ رنگ سرخ اور سفید تھا اور خد و خال حسین، گفتگو میں سلیقہ اور احترام تھا۔ بستہ اور آنکھوں میں بورا پن اور سر کے ایک گوشے میں گنج پن تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہودا کی نسل میں سے ہیں۔ شجر نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ آپ ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کے خاندان میں واحد شخصیت تھے جو بیک وقت پیغمبر، رسول، صاحب کتاب اور بادشاہ تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے مکمل حالات و واقعات، آپ علیہ السلام کے معجزات اور آپ علیہ السلام کی سیرت پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وہاب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پستہ قد تھے، آنکھیں نیلی تھیں، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، قوی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت تحفہ خداوندی میں ملی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آل لاوی بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب میں تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور بادشاہ بھی۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم میں خلیفہ کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ جیسا کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ یہاں داؤد علیہ السلام کی پہلی فتح کا تذکرہ کرتے ہیں جو کم سنی کی عمر میں آپ علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ روایات میں ہے کہ قوم امانیکا کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں افیارا بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی گلیل کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ کم عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ جالوت جسم کو سامان ہٹ سے سجائے نہایت رعونت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو دعوت مبارزت دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی برق رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ گوشت کے پہاڑ، لہیم شہیم اور طویل القامت جالوت نے حیرت سے نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا، جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر فرق پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں ارض و سما نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی گلیل سے گولی کی طرح نکلے پتھر سے جالوت کا متکبر سر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندے منہ پڑا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کی اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا، لیکن قدرت نے تو اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ رب العزت نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا، پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا۔ یہ آپ علیہ السلام کی پہلی فتح تھی، جس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتاب یعنی زبور بھی عطا فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 163 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ اور سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عنایت کی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے
جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود بیان نہیں ہیں۔ زبور کے لغوی معنی پارے یا ٹکڑے کے ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد توریت کی تکمیل تھا، اسی لیے گویا یہ توریت ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ زبور اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مزین ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دل نشین آواز اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وجد آفرین تلاوت سے مسحور ہو کر چرند پرند، درخت، پہاڑ، جن و انس، دریا و سمندر، یعنی سب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں محو ہو جاتے۔ اسی لیے آج تک لحن داؤدی ضرب المثل ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پر قرات کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے، اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ علیہ السلام پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے ابو موسیٰ کو اللہ رب العزت نے لحن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی 9 سورہ مبارکہ، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ الانعام، سورۃ الاسراء، سورۃ الانبیاء، سورۃ نمل، سورۃ سبا، سورۃ اسقاط میں 16 مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بعض صورتوں میں تفصیل سے اور بعض میں مختصر طور پر ان کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ ان پر نازل کردہ کتاب زبور کا 3 صورتوں میں ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ اسی طرح سورہ اسقاط کے آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے اور ان سب کے فرما بردار تھے۔ بعض مفسرین کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کا ذکر کریں تو وہ سب بھی ان کلمات کو دہرائیں۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے۔ اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ تھا کہ ہر چیز آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے آپ کو معجزات عطا کر رکھے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ فرمایا تھا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا تھا، جیسا کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہی بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حتیٰ کہ بغیر آگ اور بھٹی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی، نہ کسی دوسرے اوزار کی۔ وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کی کڑی بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی مضبوط زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زرہیں بنتی تھی۔ ابن شوذب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دن میں ایک زرہ بنا لیتے تھے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی تھی۔ جہاں تک بات ہے زرہ سازی کی حکمت کی، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے اسے یعنی داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام خلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد کیسے آدمی ہے۔ چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام و عیش سے رہتے تھے، کسی کو حکومت سے کوئی شکایت نہ تھی، اسی لیے آپ علیہ السلام جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، تو آپ علیہ السلام نے حسب عادت اس سے بھی یہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنی رعیت کے لیے
بہت بہترین ہیں، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو وہ کامل انسان ہوتے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا، وہ اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی اجرت سے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں، عوام کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں زرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ آپ علیہ السلام اپنا زیادہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات تک سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری پہر میں سو جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں لوگوں کے مقدہ و پیشوا تھے۔ آپ علیہ السلام عدل و انصاف اور زہد تقویٰ میں مشہور تھے۔ آپ علیہ السلام بے مثال خطیب بھی تھے اور خطبات میں حمد و ثنا کے بعد اما بعد سب سے پہلے انہوں نے ہی کہنا شروع کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو بہت سے اوصاف حمیدہ سے نواز رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام فن خطابت کے ماہر تھے، جبکہ آواز بھی بہت خوبصورت پائی تھی۔ لہٰذا درس و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد ابھارا اور انہیں کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اس یعنی داؤد علیہ السلام کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، شرق، اردن اور خلیجی حکمہ سے فرات، جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے ان کے زیر نگیں آ چکے تھے۔ اب بات کرتے ہیں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی، جو نافرمان بندر اور خنزیر بن گئے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ مفسرین کے مطابق صورت مسخ ہونے کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور اس دن مچھلی کا شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا۔ لیکن سمندر کے کنارے آباد مچھلی کے شوقین ان لوگوں نے حکم کی نافرمانی کی، جس پر اللہ رب العزت نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، اور پھر 3 دن بعد وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کی۔ روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام نے وسیع و عریض سلطنت پر 40 سال حکومت کی، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے، اور پرندوں کی ٹکڑیاں ابر کی طرح ان پر سایہ فگن تھیں۔ آپ علیہ السلام کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہ ہوا تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ کو تفصیلاً حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات سے آگاہ کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔